پتہ نہیں ممتاز محل نے موت کے بعد شاہ جہاں سے کیا کہا تھا کہ اس نے تاج محل بنا دیا۔ ہم نے تو لاکھ بار کہا کہ خوابوں میں ہی آ جایا کرو، مگر وہاں پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے، یا پھر بھول گئیں جنت کے مزے لیتے ہوئے اپنے سرمد کو۔ حکیم صاحب کی آواز سسکی میں بدل گئی۔ میں انہیں دیکھتا رہا، وہ پھر بولے، کیا فائدہ کسی کے لیے تڑپنے سے، چھوڑ دوں گا ممتاز کے اس شہر کو۔ حکیم صاحب کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کی شخصیت کیا ہے۔ کبھی ان کی باتوں پر ہنسی آتی تھی، لیکن پھر ان کی سنجیدگی کا احساس ہوتا تھا، ٹھیک طرح کے دنیا دار انسان نظر آتے تھے۔ دوسرے دن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا، میرے ساتھ بہت خوش تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے بہت اچھا بنایا تھا۔ کہنے لگے اکثر ممتاز کے لیے خود کھانا بناتا تھا، بہت خوش ہوتی تھی کھا کر۔ بہت عمدہ ہے، آپ اپنی دکان پر کب جاتے ہیں؟ مجھے تیاری نظر نہیں آ رہی۔ وہ جو بیچتے تھے کباب دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ وہ مسکرا کر بولے، کیا مطلب؟ ختم کر دیا کاروبار ہم نے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تاج محل بنانا تھا، مگر اب ارادہ ملتوی کر دیا۔ ان کے لیے کوئی کیا کرے جنہیں قابو میں آنا بھی گوارا نہیں۔ حکیم صاحب اپنے کام پر نہیں گئے، دوسرے دن بھی نہیں۔ تیسرے دن وہ بولے، مجھے ایک بات بتاؤ کامران، تم کنویں کے مینڈک کیوں بنے ہوئے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ دلی، آگرہ، بریلی، چنتوسی، ہندوستان اتنا چھوٹا تو نہیں؟ لکھنؤ، کانپور، بنارس، ممبئی، کلکتہ گھومو، پہاڑی مقامات کی سیر کرو۔ میں پھر حیران ہو گیا۔ بڑے پتے کی بات کہی تھی انہوں نے۔ واقعی ہندوستان بہت بڑا ہے، مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ زندگی موت کا تو تصور ہی چھوڑ دیا تھا۔ بوریا چرن میرے ساتھ کیا کرے گا، اس کا بھی کوئی خوف نہیں تھا۔ پھر یہیں کیوں چکرا رہا ہوں، کہیں اور نکلوں۔ لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ حکیم سرمد نے انہی جگہوں کے نام لیے تھے جہاں میرا زیادہ وقت گزرا تھا۔ یہ اتفاق نہیں، وہ دوسری جگہوں کے نام بھی لے سکتے تھے۔ حکیم صاحب ویسے تو عام سے انسان تھے، لیکن میں اس وقت شک میں پڑ گیا جب انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے رنگ بتائے تھے، اور اب ان کے یہ الفاظ مجھے دوبارہ شک میں ڈال رہے تھے۔ اس کے علاوہ بڑے صبر اور ظرف کی بات تھی کہ انہوں نے اب تک میرے بارے میں مجھ سے چھان بین نہیں کی۔ ان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ آپ کی بات پر غور کر رہا ہوں۔ سچ؟ بڑی بد دلی ہو گئی، آگرے میں دل نہیں لگ رہا۔ چلو کسی پہاڑی مقام پر چلتے ہیں، چلو گے؟ چلیے، میں نے کہا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑے، چلو تیاری کرتے ہیں۔ حکیم صاحب نے نیتی تال جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان راستوں سے واقف نہیں تھا۔ حکیم صاحب نے خود ہی سارے انتظامات کیے اور سفر کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کہاں سے ٹرین سے سفر کیا جائے گا اور کہاں سے بسوں اور ٹیکسیوں سے۔ میں بڑا خوش تھا اور ٹرین کے سفر سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اجنبی شہر، اجنبی راستے اور ان کے روایتی مناظر بڑے لطف دے رہے تھے، لیکن اسی شام طبیعت پر تھوڑا سا تقدر چھا گیا۔ مغرب کا وقت تھا، ماحول کجلایا ہوا تھا۔ ٹرین کسی ہل اسٹیشن پر رکی اور چھوٹے سے پلیٹ فارم پر ہنگامہ آرائیاں نظر آنے لگیں۔ میں باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا، میری نظریں ایک طرف اٹھ گئیں۔ وہ دو افراد تھے، بہترین مل مل کے دھوتی کرتوں اور واسکٹوں میں ملبوس، سروں پر ٹوپیاں پہنے ہوئے، لیکن ان میں سے ایک بھوریا چرن تھا اور دوسرا بنسی راج۔ بھلا ان منحوس چہروں کو میں کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ بھی اسی ٹرین سے سفر کر رہے تھے اور ٹرین کے رکنے پر نیچے اترے تھے۔ میں ان پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ دونوں کے لبوں پر میں نے مسکراہٹ دیکھی، جیسے وہ اس بات سے واقف ہوں کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ اسی وقت ٹرین نے وسل بجائی اور دونوں عجلت سے ٹرین کی طرف لپکے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے میں حیرت میں ڈوب گیا۔ بھوریا چرن میرا تعاقب کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد میں تھا۔ وہ کھنڈولا بننا چاہتا تھا اور اس وقت تک نہیں بن سکتا تھا جب تک میں اس کے ناپاک وجود کو مطلوبہ مزار تک نہ لے جاؤں۔ اور میں بھوریا چرن، اگر 100 بار بھی مجھے گردن کٹانی پڑے تو یہ غلیظ حرکت نہیں کروں گا۔ حکیم صاحب کی طرف دیکھا تو وہ آرام سے آنکھیں بند کیے سو رہے تھے۔ ٹرین چل پڑی۔ رات کو حکیم صاحب کھانے کے لیے جاگ گئے۔ اٹھتے ہی بولے، کسی بھی میٹھی چیز کو لے کر چل پڑو، مکھیاں پیچھے لگی رہیں گی جہاں تک جا سکتی ہیں۔ میں نہیں سمجھا حکیم صاحب، میں خود نہیں سمجھا۔ تمہیں کیا سمجھاؤں؟
کھانا نکالو، بھوک لگ رہی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ پھر سو گئے۔ راستے طے ہوتے رہے۔ ہم نیتی تال پہنچ گئے۔ ہر طرف پہاڑی حسن بکھرا ہوا تھا۔ ہوٹلز تھے لاجواب اور مناظر کمال کے حسین۔ ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ حکیم صاحب بے حد زندہ دل تھے۔ خوب سیر ہوئی۔ مجھے بھی بے حد لطف آیا، لیکن میری نظریں مسلسل بھوریا چرن کو تلاش کرتی رہیں۔ وہ مجھے ابھی تک دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ پھر ہمیں ایک فیملی ملی۔ یہ رحمان علی کا خاندان تھا۔ یہ لوگ پاکستان سے آئے تھے۔ رامپور میں ان لوگوں کے رشتہ دار تھے، جہاں انہوں نے قیام کیا اور پھر سیر کرنے نیتی تال آ گئے۔ اسی ہوٹل میں ان کا قیام تھا جہاں ہم تھے۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں پاکستانی ہوں، بس پڑوسی ہونے کی وجہ سے سلام دعا ہو گئی۔ 2 ماہ قبل رحمان علی کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے سجیلا سے بچپن سے پیار تھا۔ خاصی رکاوٹوں کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ دونوں ایک جان دو قالب ہیں۔ اب ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں ان لوگوں سے گھل مل گیا۔ زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرا۔ سجیلا مجھے بھائی جان کہتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ اس شام بادلوں کی شرارتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا جو مجھے چھو کر گزرتے اور خوب بھگو جاتے۔ انتہائی بلندی پر بنے ہوئے اس ہوٹل کے پہاڑی پارک کے ایک بینچ پر بیٹھ کر قدرت کے صناعی نظارے کر رہا تھا۔ کوئی میرے برابر کی بینچ پر آ کر بیٹھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا اور سنبھل گیا۔ وہ بھوریا چرن تھا اور آتشی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر میں نے کہا، تلاش کر رہا تھا میں تمہیں بھوریا چرن۔ ریل میں نظر آنے کے بعد تم مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے۔ تم سے دور کیسے رہیں؟ کالی میاں نے بڑا کشٹ ڈال دیا ہے ہم پر۔ میرے دین میرے ایمان کے خلاف کوئی بات نہ ہوتی بھوریا چرن تو میں تیری مدد ضرور کر دیتا، مگر ہم تو ان بزرگان دین کی حرمت پر جان قربان کر دیتے ہیں جن کے سائے میں ہمارا ایمان پل رہا ہے۔ ارے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لاکھ تمہیں سمجھایا کہ جیون کے 4 دن ہیں، ان کا مزہ لے، بادشاہ بن جا اپنے دیش کا۔ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ جس کی بادشاہت میں جی رہے ہیں بھوریا چرن، اسی کو بادشاہت سجتی ہے۔ ہم حقیر ذرے اسی کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں۔ پاگل ہے تو، پاگل ہے نا بٹوا، ماننا پڑے گا، ایک دن ماننا ہی پڑے گا۔ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جس سے تو پریم کرے گا ہم اسے مٹی میں ملا دیں گے۔ تو یہ نہیں کر سکے گا بھوریا چرن، یہ تیری کالی گند ہے، اور وہ میرا بادشاہ ہے جو تیرے ہر ارادے کو ناکام بنائے گا۔ مان لے گا تو، مان لے گا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک میں اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ مجھے دشا یاد آئی جسے اس نے ایک موذی زہر کا انجیکشن لگوا دیا تھا اور وہی اس کی زندگی بن گیا تھا۔ دوسرے دن رحمان علی اور سجیلا میرے کمرے میں آئے۔ رحمان علی نے کہا، کامران جی آپ نے جھیل کشموری دیکھی؟ نہیں، نیتی تال کا دل ہے، صرف ہمت والے ایڈونچر پسند ہی وہاں جاتے ہیں۔ نیتی تال آنے والے یہی دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں سیف الملوک ہے، پراسرار طلسمی روایتوں کی حامل سیف الملوک۔ آپ کبھی پاکستان آئیں تو ہم سے ضرور ملیں، ہم آپ کو سیف الملوک دکھائیں گے جہاں چاندنی راتوں میں پریاں اترتی ہیں۔ ویسے آپ کبھی نیتی تال نہیں آئے ہندوستانی ہوتے ہوئے، تو ہم آپ کو کشموری کی دعوت دینے آئے ہیں، آپ کو ضرور ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ارے نہیں، آپ کے ساتھ آپ کے میزبان ہیں۔ جی نہیں، آج آپ ہمارے میزبان بن جائیے۔ وہ غدار ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کسی اور پوائنٹ پر پروگرام بنا لیا تھا، مگر سجیلا کشموری جانا چاہتی تھی۔ ہم نے ان سے معذرت کر لی اور اب آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ رحمان نے کچھ اس طرح خلوص سے کہا کہ مجھے خاموش ہونا پڑا۔ ویسے بھی یہاں اور کوئی کام تو تھا نہیں۔ حکیم صاحب سے کہا تو انہوں نے جواب دیا، میاں ہم کہاں سینگ کٹا کر بچڑے بنیں گے، ویسے بھی ہمیں پانی سے ڈر لگتا ہے۔ رحمان علی نے انتظامات کر لیے، کرائے کی جیپ، کھانے پینے کا سامان پیک تھا۔ دونوں میاں بیوی بے حد خوش مزاج تھے، راستے بھر لطیفے سناتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ قدم قدم پر نیتی تال اور پاکستان کے شمالی علاقوں کا موازنہ کرتے اور ان پر تبصرے کرتے آ رہے تھے، وہاں کی تعریفیں کر رہے تھے جو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایک بار رحمان علی نے کہا، کامران آپ برا تو نہیں مان رہے،
ہم ہندوستان یا نیتیتال کو برا نہیں کہہ رہے بلکہ موازنہ کر رہے ہیں۔ سوری، میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جھیل کشموری کافی وسیع تھی۔ اس کے اطراف میں گھنے درختوں کے جنگل پھیلے ہوئے تھے۔ جگہ واقعی بہت خوبصورت تھی لیکن قدرے بھیانک تھی۔ کناروں پر جگہ جگہ وارننگ کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ کشتی کے بغیر جھیل میں قدم رکھنے کی سخت ممانعت تھی اور اسے جرم قرار دیا گیا تھا۔ رحمان علی نے ایک کشتی والے سے بات کی اور ہم اس چھوٹی سی کشتی میں آ بیٹھے۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ نوخیز جوڑا اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے مناظر میں کھویا ہوا تھا اور اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں بے مقصد جی رہا ہوں۔ گھر بار چھوٹ چکا ہے۔ اب میری پاکستان میں واپسی بھی میرے اہل خاندان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہے یہ سب؟ جھیل کے اطراف میں خوب درخت تھے۔ درخت جیسے سر جوڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کشتی سبک رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جھیل روایتی طور پر ساکن تھی۔ ہم ساحل سے بہت دور نکل آئے۔ ویسے بھی جھیل میں ہمیں اکا دکا کشتیاں نظر آئیں۔ اچانک کشتی سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر پانی میں ایک بڑا سا بلبلہ اٹھا اور بلند ہوتا چلا گیا۔ بالکل یوں لگا جیسے پانی سے کسی عفریت نے سر ابھارا ہو۔ کشتی والا بری طرح بوکھلا گیا۔ اس کے منہ سے بے خوف انداز میں بے معنی الفاظ نکلے اور پھر سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ کشتی ہوا میں اچھلی اور اوندھی ہو گئی۔ رحمان اور سجیلا کی چیخیں ابھریں۔ میں خود بھی تیرنا نہیں جانتا تھا۔ یکدم حواس باختہ ہو گیا۔ پانی کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں۔ سانس رکنے لگا۔ لیکن اسی وقت کلائی پر کسی کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بس یوں لگا جیسے کسی مشین نے کھینچ کر خشکی پر لا ڈالا ہو۔ پیٹ میں پانی بھر گیا تھا۔ سانس رک رہا تھا، لیکن مجھے یہاں تک لانے والے نے مجھے اوندا لٹا دیا اور کمر دبا کر پانی نکالنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد سانس بحال ہوئی۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو گزرے لمحوں کا احساس ہوا۔ کوئی ہمدرد تھا جس نے بر وقت مدد کی تھی، ورنہ جھیل کے کنارے لگے سائن بورڈ یاد آ گئے جن پر اس خطرناک جھیل کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی۔ اجنبی ہمدرد کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ لعنت ہے اس وقت پر جب یہاں آنے کے بارے میں سوچا تھا۔ سامنے بھوریا چرن نظر آ رہا تھا۔ کیسے ہو میاں جی؟ اس کی مکرو آواز ابھری۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بولا، یہی سوچا ہم نے، جس سے بھی تم پیار کرو گے اسے نرک میں پہنچا دیں گے۔ اتنے دکھ دیں گے تجھے کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ مان لے بات ہماری، کر دے ہمارا کام۔ تو یہ حرکت تیری تھی؟ میں نے گرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تیرے متر کی۔ تجھے تو ہم بچا لائے، مگر تیری وجہ سے وہ پتی پتنی سسرے پر لوگ سدھار گئے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور آنکھوں میں سرخی آ گئی۔ اور تو کچھ نہیں ملا۔ پھرتی سے پاؤں سے جوتا اتارا اور پوری قوت سے آرام سے بیٹھے بھوریا چرن پر دے مارا، جو بالکل اتفاقیہ طور پر صحیح نشانے پر اس کے منہ پر لگا۔ چونکہ اس میں پانی بھرا ہوا تھا اس لیے بھنچاک کی آواز آئی۔ بھوریا چرن پیچھے الٹ گیا۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر ایک لمبی سی سوکھی درخت کی ٹہنی نظر آئی۔ میں اس کی طرف لپکا تو بھوریا چرن نے چھلانگ لگائی اور کہیں دور بھاگنے کی بجائے ایک بلند درخت کے تنے تک پہنچا۔ بندر کی طرح اس پر چڑھنے لگا۔ کمینے کتے، تو نے ان بیچاروں کو کیوں مارا؟ تیری لڑائی مجھ سے ہے۔ یہ کہہ کر میں نے لکڑی اس پر پھینک ماری جو اس کے سوکھے بدن پر لگی۔ اس نے گالی بکی۔ میں نے نیچے گرنے والی لکڑی دوبارہ اٹھائی تو وہ اور اوپر چلا گیا۔ پھر میں نے اس کے بدن کو گھٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ مکڑا بن گیا۔ پھر اس کی ہنسی سنائی دی۔ اب بول پھوت، لگا نشانے۔ میں غصے سے دانت پیسنے لگا تو وہ بولا، کالی میاں کی سوگند بڑی خوشی ہو رہی ہے تمہیں دکھ میں دیکھ کر۔ من میں شانتی اتر رہی ہے۔ اب تک تو نے ہمیں دکھ دیے، اب تیرے دکھ سہنے کا سمے آ گیا ہے۔ سودا کریں گے تم سے۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ در حقیقت میرا دل رو رہا تھا۔ وہ اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا۔ کشتی بھوریا چرن نے الٹی تھی۔ ان دونوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ میری وجہ سے ان کی جان گئی۔ بھوریا چرن پھر بولا، تجھے جس سے پیار ہوگا ہم اس کی جان لے لیں گے، مگر تم سے پوچھیں گے ضرور کہ ہمیں پیر پھاگن کے دوار پہنچا دو گے یا نہیں۔ کبھی نہیں بھوریا چرن،
مجھے تیرا چیلنج قبول ہے۔ تو جو چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کمبخت اب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکڑی بن کر درخت کے پتوں میں چھپ گیا تھا، بس اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں پھر رحمان علی اور سجیلا کے بارے میں سوچنے لگا۔ کشتی الٹ گئی تھی، کشتی بان اکیلا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس بیچارے نے اپنی جان بچا لی ہوگی۔ پتہ نہیں وہ ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوگا یا نہیں۔ پتہ نہیں انتظامیہ کو اس حادثے کے بارے میں خبر ہوئی ہوگی یا نہیں۔ بھوریا چرن خاموش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں درخت پر ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے مکڑی بنے بنے خاموشی سے نیچے اتر کر بھاگ گیا ہو۔ اب کیا کروں؟ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہاں سے لمبا راستہ طے کر کے وہاں جاؤں جہاں ٹرمینل بنے ہوئے ہیں اور اس حادثے کی اطلاع دوں۔ پاؤں سے دوسرا جوتا اتار کر اس کا پانی جھٹکنے لگا۔ لباس شرابور ہو رہا تھا، ہر چیز بھیگی ہوئی تھی۔ اب اسے خشک کرنا ممکن نہیں تھا۔ جتنا فاصلہ پیدل طے کر کے جانا تھا وہاں تک جاتے جاتے لباس خود بخود خشک ہو جائے گا۔ دوسرا جوتا جو بھوریا چرن کے منہ پر پڑا تھا اٹھایا اور پہن کر تیار ہی ہوا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کے دوسری طرف سے آہٹیں سنائی دیں اور پھر مدھم آوازیں جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھنے لگا۔ درختوں کے جھنڈ سے رحمان علی اور سجیلا برآمد ہوئے۔ ان دونوں کے بدن بھی پانی میں شرابور تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ڈگمگاتے قدموں سے اسی طرف آ رہے تھے۔ پھر ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا۔ سجیلا کے منہ سے سریلی چیخ نکلی اور دونوں میری طرف دوڑ پڑے۔ میں یقین نہ کرنے والی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے نظریں دھوکہ کھا گئی ہوں یا بھوریا چرن کی کوئی چال ہو۔ دونوں قریب آ گئے۔ رحمان نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، خدا کی قسم تم خیریت سے ہو کامران؟ او میرے خدا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مجھے ڈھارس ہوئی۔ خدا کا نام لیا گیا تھا۔ اب بھوریا چرن کی کسی چال کا امکان نہیں تھا۔ دونوں بری طرح تھکے ہوئے تھے۔ وہیں زمین پر بیٹھ کے، آپ بالکل ٹھیک ہیں نا کامران صاحب؟ آپ لوگوں کے لیے رو رہا تھا۔ میں نے حواس پر قابو پا کر کہا، زبردست ایڈونچر رہا، مگر یہ ہوا کیا تھا؟ آپ کی سمجھ میں آیا؟ پانی میں بگولا اٹھا اور کشتی الٹ گئی۔ جھیل ساکن تھی، وہ بگولا کہاں سے آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تجربہ دلچسپ تھا۔ ہم دونوں سوئمر ہیں اور سوئمنگ میں گولڈ میڈلسٹ ہیں، بلکہ ہم دونوں کی پہلی ملاقات ہی جاپان میں اولمپکس گیمز میں ہوئی تھی، جہاں ہم نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی، سونے کے تمغے حاصل کیے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ اچانک ہوا۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا۔ بس یوں سمجھیں کہ قدرت کو بچانا منظور تھا۔ ہماری ایکسرسائز کام آ گئی۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی معمولی سوئمر نہیں ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن کئی بار نگاہیں بھوریا چرن کی تلاش میں بھٹکیں۔ اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز ہوا کے دوش پر سنائی دی۔ میرے علاوہ رحمان اور سجیلا کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ دور تک نظریں دوڑانے لگے۔ پھر جھیل کی طرف سے موٹر بوٹس کے انجنوں کی آوازیں ابھری۔ رحمان علی بولا، شاید ہماری تلاش شروع ہو گئی ہے۔ جھیل میں 3-4 موٹر لانچیں نظر آئیں۔ وہ کشتی بان بھی ایک لانچ میں موجود تھا جس کی کشتی میں ہم سیر کو نکلے تھے اور یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ ابھی ہم ان لانچوں کو دیکھ رہے تھے کہ ایک جیپ درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہوئی۔ جیپ والوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا اور آخرکار ہم واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ رحمان علی اور سجیلا کے لیے یہ ایک ناقابل فراموش حادثہ تھا، لیکن اس کی اصلیت مجھے معلوم تھی۔ البتہ رات کو آرام کرتے ہوئے میرے ذہن میں بہت سے خیالات گردش کرنے لگے۔ میں ان کی ترتیب کرنے لگا۔ ماضی کا ہر نقش مجھے یاد آنے لگا۔ ہاسپٹل کی ایک برستی رات کو ایک ذلیل سادھو پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ بھیانک کہانی شروع ہوئی تھی اور اس کے مرکزی کردار میں اور بھوریا چرن تھے۔ میری شخصیت ہی بدل گئی۔ میں ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن کیا بن گیا؟ مجھے مجلس عمل کا کارکن بنایا گیا تھا اور پھر یہ عہدہ واپس لے لیا گیا تھا۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ میں معتوب ہوں، اپنی سزا شروع ہو گئی ہے، لیکن میری غلطی تھی۔ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا گیا، ہر جگہ میری مدد کی گئی، جس کا آخری مظاہرہ آج کا واقعہ تھا۔ بھوریا چرن نے کہا تھا کہ میں جسے چاہوں گا وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دشا کو ہلاک کرنے کے لیے زہریلا انجیکشن لگایا
وہ دشا کی زندگی بن گیا۔ اس نے رحمان علی اور سجیلا جو میرے ساتھ گئے تھے ڈبو کر مارنا چاہا، وہاں بھی وہ ناکام رہا اور مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔